دوستو، بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے، یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اس شہر کو اپنی مقدس زمین مانتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے دوران متعدد صدیوں تک یروشلم شہر اور مسجد الاقصی کو عزت و وقار کے ساتھ محفوظ رکھا گیا۔ اس شہر کے انتظام کے انچارج مسلمان تھے، لیکن اسلامی قانون اور عثمانی باجرا کے نظام کے مطابق انہوں نے یہ سہولت فراہم کی۔ یہودی اور عیسائی اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی اور تحفظ۔ تاہم یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب یورپ میں صہیونی تحریک مسلم فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام کے مقصد سے ابھری۔ یہ صہیونی تحریک، جسے انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، پہلی جنگ عظیم کے دوران مزید تقویت ملی، جب انگریزوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے 8 صدیوں پر محیط مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ 1917 میں فلسطین پہنچنے پر انہیں ایک ایسی سرزمین ملی جس کی آبادی 90% تھی اور 56,000 سے کم یہودی آباد تھے، جن میں سے صرف 5% مقامی فلسطینی یہودی تھے، جن میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حالیہ دہائیوں میں یورپی ظلم و ستم سے بھاگے تھے۔ انگریزوں نے اس عرصے میں مسلمانوں کو مسجد الحرام کے کنٹرول کی اجازت دی۔ یروشلم پر برطانوی قبضے کے 5 سال بعد مسجد اقصی میں 20ویں صدی کا پہلا بحالی کا کام ہوا، اور چند سال بعد 1924 میں ٹرانس اردن نے مسجد اقصی کی نگہبانی سنبھال لی۔ 1947 میں برطانیہ کی طرف سے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پاس جانے سے پہلے یہودیوں کے پاس فلسطین کی کل اراضی کا 6% سے بھی کم حصہ تھا۔ اسی وجہ سے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تجویز پیش کی کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کی اہلیہ سے بیر ہونے کے باوجود ایک یہودی ریاست ہے جو فلسطینی اراضی کے 54% پر مشتمل ہوگی، مقامی فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ دوستو، 1948 میں صہیونیوں کی طرف سے ایک جنگ اور بے شمار قتل عام اور مظالم کے بعد یہودیوں نے فلسطینی سرزمین کے 78% پر اسرائیل قائم کیا اور تقریباً 85% یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اردنی عرب لشکر نے مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھال لیا، بشمول یروشلم کے 11% مشرقی حصے، جس نے پرانے شہر اور مسجد الاقصی کو گھیر رکھا تھا۔ 1967 میں مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور اب بھی بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس کی مخالفت اور غیر تسلیم شدہ ہے۔ یروشلم پر اس کے قبضے اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد یہودی حکام نے فوری طور پر مسجد الاقصی کو مسلمانوں کے کنٹرول میں واپس کر دیا۔ اہم اسرائیلی شخصیات کی طرف سے مسجد الاقصی میں یہودیوں کی نماز قائم کرنے کی کوششوں اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد مسجد الاقصی میں یہودیوں کی نماز پر پابندی کا قانون منظور کیا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہودی اور غیر ملکی سیاح صرف مغرب کے دروازے سے ہی مسجد اقصی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تاہم 1967 کے بعد سے بہت سے اسرائیلی حکام نے یہودیوں کو مسجد الاقصی کی جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت دینے کے احکام منظور کیے ہیں، اور بہت سی تنظیمیں اسرائیلی حکام سے مسجد الاقصی کی مقدس سرزمین پر یہودیوں کی عبادت گاہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ 1969 میں ایک صہیونی انتہا پسند کی طرف سے لگائی گئی آگ نے صلاح الدین ایوبی کے نصب کردہ ممبر کو تباہ کر دیا۔ ممبر کو دنیا کا سب سے خوبصورت تصور کیا جاتا ہے، اور اسے دیودار اور دیگر لکڑی کے 10,000 سے زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ٹکڑوں مدر آف پرل کے بغیر ایک کیل کے بغیر چسپاں کیا گیا تھا۔ آتش زدگی سے ہونے والے زیادہ تر نقصان کی مرمت میں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، کیونکہ اسرائیلیوں نے مسجد اقصی میں مناسب وسائل کی اجازت نہیں دی تھی۔ 1987 میں غزہ میں ایک چوکی پر قطار میں کھڑے 4 فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا، جس نے پہلی انتقاضہ کو جنم دیا۔ انتقاضہ کا لفظی معنی ہے ہلانا، اور فلسطین اور مسجد اقصی کو اسرائیلی جبر سے آزاد کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 2000 میں ایرین شیرون نے 1000 سے زیادہ سیکورٹی گارڈ اور پولیس کے ساتھ مسجد اقصی پر مارچ کیا۔ اس نے دوسری فلسطینی انتقاضہ کو جنم دیا۔ اس دورے کے بعد مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے خواہشمند فلسطینیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فلسطینی مردوں، خاص طور پر جن کی عمریں 18 سے 50 سال کے درمیان ہیں، کو مخصوص اوقات میں نماز ادا کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پابندیاں آج تک برقرار ہیں۔ مارچ 2013 میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے
فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس نے اس جمود کو برقرار رکھا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اردن کا بادشاہ یروشلم میں مقدس مقامات کا سرکاری محافظ ہے اور اسے تمام قانونی کوششیں کرنے کا حق حاصل ہے۔ نومبر 2013 میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک مسودہ اسرائیلی قانون تجویز کیا گیا جس میں یہودیوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا حق دیا گیا۔ یہ ترقی قوم پرستوں کی 40 سال کی شدید لابنگ کا نتیجہ ہے جو مسجد الاقصی کو اس کی موجودہ شکل میں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اکتوبر 2014 میں اسرائیلی حکام نے 1967 کے بعد پہلی بار مسجد الاقصی کو بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پورے فلسطین اور مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس کے بعد مسجد الاقصی کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ اسرائیل نے منظم طریقے سے زیادہ تر فلسطینیوں کی مسجد الاقصی تک رسائی سے انکار کیا۔ مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کے کاموں کی اجازت دی ہے جس سے مسجد اقصی کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہودیوں کو مسجد الاقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم مسلم کونسل کی طرف سے متعدد اپیلوں کے باوجود اسرائیل مسجد الاقصی پر مستقل طور پر حفاظتی دستے قائم رکھے ہوئے ہے اور پھر بھی مسجد الاقصی کو نقصان پہنچانے والے صہیونی انتہا پسندوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل کے پرانے یروشلم کے الحاق کی مذمت میں 20 سے زائد قراردادیں منظور کی ہیں اور اسرائیل اپنی تاریخ میں اقوام متحدہ کی طرف سے سب سے زیادہ مذمت کرنے والا ملک رہا ہے۔ لہٰذا براہ کرم مسجد الاقصی کی زیارت کرنے کی پوری کوشش کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ یہ عبادت گاہ تمام مسلمانوں کے لیے بابرکت اور مقدس ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ بیت المقدس میں کشیدگی برقرار رہے گی اور یہ شہر عرب اسرائیل تنازع کا ایک اہم مرکز بنا رہے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔